أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل چل رہا ہے اور اس کی جو ہے آج تیسری رکوع ہم شروع کرنے والے ہیں، جس کے اندر اوپر سے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس رکوع سے بھی کچھ ایسے احکامات بیان فرما رہے ہیں جس کے اندر انفرادی سماجی طور پر بہت ساری برائیاں ہیں، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں اور بندوں کو جو ہے بہترین نصیحت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو افلاس مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ پہلی آیت، عرب کے اندر جو دستور تھا، دستور یہ تھا کہ بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا کہ ایک تو آر محسوس ہو، اور دوسرے کہ ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے اس کی طرف۔ تو اس کے لیے بعض وقت تو چھوٹی بچیوں کو قتل کرتے تھے، بعض وقت جب وہ ہوشیار اور بولنے کے لائق ہو جاتی تھی اس وقت جو ہے ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی قتل کے بجائے یعنی زندہ ہی گھر زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے۔ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ رزق کا معاملہ جو ہے یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق کا معاملہ بچے کی پیدائش سے پہلے روح ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں اس کی رزق بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کی موت اور حیات اور زندگی ساری لکھ دی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا رزق بڑھ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا اس میں یہ ہوگا۔ تو جانتے ہیں وہ بچہ دنیا میں آیا، اپنا رزق لے کر آیا ہے، تو اب اس کا رزق اس کے ہاتھ میں تو نہیں جائے گا، کیونکہ ابھی اس کے پاس شعور نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، تو اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں وہ رزق آتا ہے۔ تو وہ ہمارا اور آپ کا یہ نہیں ہے، بلکہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، بچوں کو بھی، اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تم یہ ہوشیاریاں مت جتاؤ کہ ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی ہوشیاری سے کماتے ہیں، یا رزق جو ہے ہم جیسے چاہے ویسے کما سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق ہم جتنا چاہتے ہیں تمہارے مقدر کے حساب سے، تمہاری ضرورت کے حساب سے اور ہمارے فیصلے کے حساب سے۔ بندے کے فیصلے کو اللہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اپنا فیصلہ دیکھتا ہے
کہ میرے بندے کے لیے کیا فائدہ ہے، کتنا رزق اس کے لیے مفید ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو، بچے کو بھی اور اس کے باپ کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ رزق کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دینا، یا برتھ کنٹرول، یا آبادی کو کیسے کم کیا جائے، اور صرف اس لیے کیا جائے کہ ہمارا ملک یا ہمارا گھر خوشحال ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کے قتل کرنے سے وہ گھر کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا، یا آبادی کو کنٹرول کرنے سے کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ فیصلے جو ہے اللہ کے قبضے میں، اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ بھی انسانی شعور اور انسانی سمجھداری کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط ولادت میں، بہت دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اسلام اور ضبط ولادت، بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، جس کے سلسلے میں کہ اسلام نے ضبط ولادت پر کیوں منع کیا ہے، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے بیان فرمایا انہوں نے۔ پہلا حکم تو یہ کیا، دوسرا حکم دے رہے ہیں کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، بہت بڑا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ولا تفعلوا الزنا نہیں کہا، ولا تقربوا الزنا کہا، فرق سمجھیے، زنا کرنے سے منع نہیں کیا ہے، وہ تو منع ہی ہے۔ انسانی ذہنی اور عقلی اور دلی طور پر ہر زمانے میں انسانی سماج نے زنا کو برا سمجھا ہے۔ اسلام تو اس پر بہت سارے حدود اور حدود اور اس کے پابندی اور اس کو روک کے لیے بہت سارے سزا بھی متعین کیا ہے، لیکن اسلام کے علاوہ ہر سماج کے اندر اور صدیوں سے یہ بات رہی ہے کہ اس زنا کو برا سمجھا جاتا رہا ہے ہر زمانے کے اندر۔ چیز ہے کہ عرب کے علاقے میں کسی زمانے میں زنا بہت عام تھا، لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو اس کو بہت برا سمجھتے تھے، اور جو کرتا تھا وہ بھی کبھی برا سمجھتا تھا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب کیسے جائیں گے؟ اسباب زنا سے روکا گیا ہے کہ جو چیز تمہیں زنا کے قریب لے جائے اس سے بھی رکے رہو۔ اسباب زنا کیا ہے؟ اسباب زنا کے قریب ہم سب ہیں۔ کیسے؟ موبائل کے ذریعے سے غیر محرم عورتوں کی تصویر کو دیکھنا بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ چہ جائے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، مرد عورت کا ایک ساتھ میں جمع ہونا، یہ ساری چیز جو ہے اسباب زنا میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب زنا سے منع کر رہے ہیں تاکہ معاشرہ جو ہے بہت ساری برائیوں سے بچا رہے، اسباب زنا ہی سے۔ اس لیے مخلوط، اسلام نے مرد عورت کی مخلوط ایک ساتھ میں جمع ہونے کو ہمیشہ منع کیا ہے۔ اب آپ کو بتا دیں، مسجد نبوی میں بھی عورتوں کو نماز کی اجازت تھی ایک زمانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ فجر کی نماز تو اول وقت میں ہی ہوتا تھا عمومی طور پر، اندھیرے میں عورتیں جب نکل جاتی تھی پھر مرد نکلتے تھے، عورتیں کے سب پیچھے ہوتی تھی۔ دوسری نمازوں میں بھی عورتیں پیچھے ہوتی تھی، اور یہ حکم تھا کہ عورتیں جب نکل جاوے تو 5-10 منٹ تسبیحات گن کے تم لوگ نکلنا۔ تو وہاں پر بھی عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، اور مخلوط نہ ہو راستے میں، اس لیے جو ان کو پہلے حکم تھا چلے جانے کا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں تو جب وہ ان کی بہو جانا بند کر دیا تو پوچھا تو کہا اب وقت نہیں رہا مسجد میں جانے کا، تو حضرت عمر نے، بلکہ کچھ عورتیں تو پھر بھی آتی رہی، حضرت عمر نے اللہ اعلان منع نہیں کیا، عورتیں خود بخود رکتی چلی گئی۔ پھر موقع ایسا آیا تو پھر جو ہے ان کو منع کر دیا گیا کہ عورتیں کے لیے حدیث ہے کہ اس کا گھر اس کے لیے افضل ہے، اور پھر عورتیں خود بخود رک گئی۔ لیکن ہر زمانے میں اسلام نے مخلوط ایک ساتھ میں جمع ہونے کو منع کیا ہے، اور جہاں ایک ساتھ میں جمع ہوا وہاں جو ہے زناکاری عام ہوگی۔
زناکاری عام ہوگی. جب زناکاری عام ہوگی تو لوگ نکاح کائے وہ کرے گا؟ جب اس کی شہوت حرام طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو حلال طریقے سے اپنے اوپر کائے کو بوجھ لے گا وہ؟ پھر وہ سوچتا میری شہوت تو پوری ہو رہی ہے. تو جب زنا عام ہوگا تو نکاح رکے گا. جب نکاح رکے گا تو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں نہیں ہے اس معاشرے میں برائی عام ہوگی. اور جب زنا عام ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں آئے گی جس میں تمہارے عقل مندے کو ہوش ختم ہو جائیں گے. تمہارے ڈاکٹروں اور بڑے بڑے فلاسفہ کو اور بڑے بڑے جو بہت سارے بیماری کا ریسرچ ان کے بھی دماغ کام نہیں کریں گے اس کا کیا کریں گے. کہا کہ یہ زنا کے حساب سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب زنا سے منع کر دیا اور کہا یہ بہت برا راستہ ہے، کیونکہ جب زنا ہوگا تو اس معاشرے میں حسب و نسب محفوظ نہیں رہے گا. حسب و نسب محفوظ نہیں رہے گا. یہی لیے بہت سارے ترقی یافتہ ملک ہے. اسلام ترقی کس کو کہتا ہے؟ جہاں انسانیت باقی ہو، ہمدردی باقی ہو، بھلائی باقی ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی باقی ہو، اللہ اور رسول سے تعلق مضبوط ہو. اسلام اس کو کہتا ہے ترقی اور حقیقت. لیکن دنیا کے لوگ ترقی اس کو بولتے ہیں جہاں مرد عورت آزاد ہو. جو تعلیم انسانیت کو نکال دے اس تعلیم کو ترقی کا دور کہا گیا ہے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا دور انسانیت کے لیے سب سے تنزلی کا دور ہے. کس حساب سے؟ جہاں رشتے کا احترام نہیں ہے، جہاں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، جہاں مخلوق کے لیے ہمدردی نہیں ہے، جہاں رشتے ختم ہو جاوے ماں باپ جیسے رشتہ، کیا وہ تعلیم کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں؟ یہ ترقی نہیں ہے. ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور ترقی کا دور تھا. آپ کہیں گے روڈ کی ترقی، آپ کہیں گے بلڈنگیں اچھی بن گئی، آپ کہیں گے فلاں. انسان اچھا بنا وہی سب سے زیادہ ترقی کا معیار ہے. ترقی کا معیار انسان ہے. کیوں؟ یہ روڈ، سڑک، بجلی سب انسان کے لیے. اگر انسانیت کے لیے انسان پناہ نہ ہو، حقیقت نہ ہو، یہ سب کس کام کا ہے؟ پہلے لوگ گھوڑے اور گدھے پر اور اس پر کھچر پر سفر کر کے ان کے اندر حقیقت باقی تھا انسانیت کا. اب وہ چیز نہیں ہے. اس لیے اسلام نے جو ہے ان تقربوا الزنا، اسباب زنا ہی سے منع کر دیا. موبائل کے ذریعے سے مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں بہت ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں. انفرادی برائیاں بھی ہو رہی ہیں اور عمومی برائیاں بھی عام ہو رہی ہیں. اور وہ فحش اور برائی کی بیماری عام ہو رہی ہے. زنا کے قریب اور وہ چیز بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ موبائل کے ذریعے ہی سے ہو رہا ہے. تیسرا حکم اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو. کسی کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے زیادہ نہ گزرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کسی قتل کے جو ہے کسی کو قتل کیا جا سکتا اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، ایک صورت تو یہ مرتد ہو گیا، یا شادی شدہ آدمی نے زنا کیا. یہ 3 صورت ہے. بعض لوگوں نے 2 صورت اور لکھا ہے جس میں باغی کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کے جو انصاف پر ہو، عدل بھی ہو، ساری چیزیں ہو اور باغی ہو جاوے. اور 5ویں صورت لکھا ہے کہ دعوت اسلام دیا جائے اور وہ دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو اس کے لیے ایک صورت جنگ کی صورت ہوتی ہے جہاں قتل جو ہے جائز ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ وہی جو 3 صورت میں نے امام بخاری کے حوالے سے بتایا اور کچھ علماء کے حوالے سے جو 2 صورت بتائی. یہ زیادہ سے زیادہ 5 صورت ورنہ 3 صورت تو حدیث کے حوالے سے. جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا. اگر قتل کر دیا جس کو تو اس کے ولی کو حق ہے کہ وہ اس کو بدلے میں قتل کر دے یا تو قصاص لے، پہلی صورت. اور اگر خون بہا پر راضی ہو جاوے تو خون بہا لے. خون بہا کیا ہے؟ 100 اونٹ. اگر کسی کو کسی نے قتل کر دیا ہو تو جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ 100 اونٹ لے لے خون کا بدلہ. یا تیسری صورت یہ ہے کہ معاف کر دے. 3 صورت ہے.
بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے زیادہ نہ گزرے۔ یہاں پر یہ حق جو ہے ولی کو دیا گیا ہے، حکومت کو نہیں دیا گیا، یہ حق ولی کو ہے، لیکن وہ نظام نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت پڑے گی۔ اسلامی حکومت ہو، یہاں تو اسلامی حکومت ہے نہیں، لیکن حکومت کو ضرورت پڑے گی کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو لایا جائے، اس پر نظام جاری کیا جائے، لیکن حق ولی کو ہے۔ اگر حکومت چاہے کہ ہم اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں اور ولی کو جیسا چاہے ویسا فیصلے پر راضی کر لے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ولی جیسا چاہے گا وہی ہوگا، ولی کی رضا دیکھی جائے گی۔ بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے زیادہ نہ گزرے۔ حد سے زیادہ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ولی کو یہ حق نہیں ہے کہ جس نے قتل ہے اس کے علاوہ اس کے خاندان کے دوسرے کو قتل کر دے، یا یہ نہیں ہے کہ قتل کے اندر جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہو اسی طریقے سے قتل کرنا جائز ہے، بدلے میں بھی وہی بھاؤنا رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، اس نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل ہی کیا جائے اسی طریقے سے۔ اسلام میں جب قصاص دیا جاتا ہے، آج کے دور میں بھی قصاص میں طریقہ وہی اختیار کیا جائے گا جس طریقے سے اس کو قتل کیا جائے گا، اس میں بھی تب یہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا، اس کی حکومت اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچے، جوانی کو۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ دیکھیے مال یتیم، اس زمانے میں بہت سارے جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے تو شہداء ہوتے تھے۔ شہداء ہونے کے بعد اب جب بچے یتیم ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ان کا کفیل بنتا تھا اور ان کے پرورش میں اس بچے کو دے جاتا۔ تو بہت سارے بچے کے پاس مال بھی ہوتا تھا، ان کے والد مال چھوڑ کے مرتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ مال اگر دیا ہے تو کہا کہ اس کے مال کی پوری پوری حفاظت کی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کو ہڑپ کر دیا، اس کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو صاحب مال ہو، کفیل، جو رشتہ دار اپنی ذمہ داری لیا ہے، تو وہ تو اب اس کے مال میں سے لے گا بھی نہیں، لیکن جو غریب ہو، غربت ہو، تو کہا بقدر ضرورت اس میں سے وہ بھی کھا سکتا ہے، اس کو بھی کھلاوے، اس میں سے وہ بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، کہ اس کے مال کو ہم اڑا نہ دیں، بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی جوانی تک یہ مال ہم اس کے سونپ دیں، اس کے حوالے کر دیں، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عمومی طور پر مال یتیم کو ہمارے ہاں ہڑپ کر دیا جاتا ہے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ بہت مسلم سماج میں اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، مسلمان حق پر ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ حق کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق زندگی، یہ حق ہے، اللہ اور رسول کی بات پر چلے، یہ حق ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے چلتا وہ حق پر ہے، اگر اس کے خلاف چلتا تو ناحق ہے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو۔ تو بہت سارے یتیم کے مال کو جو ہے آدمی بچپن میں والد کا سر سے سایہ اٹھ گیا تو اب چچا تھا یا فلاں رشتہ دار تھا، اس کے پورے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ پیسہ چھوڑ کے گیا تو وہ پیسہ ہڑپ، یہ تو میرا پیسہ، تیرے باپ نے کچھ کہاں چھوڑ کے مرا تھا، یہ تو میں نے کمایا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارا ہڑپ ہوتا ہے۔ اس سماج میں کہاں سے خوشحالی ہوگی؟ اس سماج کے لوگ کہاں سے خوشحال ہوں گے؟ ان کی زندگی کیسے سکون والی ہوگی جہاں یتیموں کے مال کو کھا جایا جاتا ہو، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو یتیموں کے مال کھاتا اپنے پیٹ میں جہنم کا انگارہ رکھتے ہیں، وہ لوگ کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی کو اطمینان سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں عہد کی پابندی کرو، وعدہ، عہد، ایگریمنٹ، اس کو پابندی کرنی پڑے گی، چاہے وہ جس قسم کا عہد ہو، اچھائی کے بارے میں، کوئی برائی کے بارے میں نہیں، غلط کے بارے میں نہیں، جو اسلام نے جائز قرار دیا ہے اس عہد کے بارے میں۔ ناجائز عہد کو پورا کرنا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عہد کی پابندی کرنا، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایک بہت مشہور ہے کہ عبداللہ بن ابی حمزہ سے کوئی معاملات ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تجارتی معاملات رہے یا اور بھی کوئی معاملات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ یہیں رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ آدمی گیا اور بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے، اور بعض لوگوں نے تو کئی دن کا لکھا ہے، 2 دن کا، 3 دن کا بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں کھڑے رہے، یا ہو سکتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر کے وہیں آ جاتے ہو۔ اس کو 2 دن کے بعد یہ آیا کہ کہا یار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پکے وعدے کے، وہ بہت پکے، وہ تو وہیں کھڑے ہوں گے جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کچھ بھی کہا تم نے مجھے تھکا دیا. اتنا لفظ بولا. اگر ہم ہوتے تو ہم تو اس پر برس پڑتے، گالی بھی دے دیتے، بری بات بھی کہتے، جھگڑ بھی لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ نبی کی سیرت کے خلاف کرے. نبی نے جیسے کیا ویسے ہی کرے. کہا کہ عہد کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کی دیکھیے پیمانے، وزن کرنے میں پورا وزن دیا جائے، کم نہ تولا جائے. حدیث میں کہا کہ قحط جو ہے ناپ تول کی کمی کے حساب سے آتا ہے. یعنی معاشی طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ ناپ تول کی کمی کے حساب سے، کیونکہ ایک ہی آدمی پر وہ حالات تو نہیں آئیں گے، یہ حالات تو عمومی آئیں گے. جو ناپ تول میں کمی کرتا اس پر تو آئے گا ہی، لیکن عمومی طور پر پورے سماج اور پورے انسان کے اوپر یہ حالات آنے والے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ پورا یہ دیا کرو، تولو تو ٹھیک. ناپ کے اندر، عرب کے اندر ناپنے کا آلہ ہوتا تھا، اس سے لوگ ناپ کر دیتے تھے. تو کہا کہ دو بھی تو پورا دو، لو بھی تو پورا لو. ہوتا یہ تھا کہ دیتے تھے تو گھٹوتی دیتے تھے اور لیتے تھے تو پورا لیتے تھے. وزن میں بھی یہی حال ہوتا تھا. جب ان کو دینے کا معاملہ ہوتا تھا تو کم دیتے تھے، لینے کا معاملہ ہوتا تھا تو پورا لیتے تھے. اسی طرف اشارہ ہے. یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی جس معاشرے اور جس سماج میں ہم بستے ہیں پورا وزن کر دیں گے تو وہ سماج کے اندر بھی خوشحالی اور بہتری آئے گی، اور اخروی اعتبار سے بھی جو بہتر آئے گا. کہا کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ کان دل سبھی کی باز پرس ہوگی. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اب دیکھیے، جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ لگو. مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں میں نے سنا، کسی نے سنایا اس طرح سے، اب اس کے بارے میں ہم کو چرچا بھی نہیں کرنا ہے، ان کے پیچھے بھی نہیں پڑنا ہے. یا دین کے بارے میں جس چیز کا علم نہ ہو اس میں غوطہ کھانے کی ضرورت نہیں، پہلے علم حاصل کیجئے پھر غوطہ کھائیے. کسی انسان کے بارے میں، تہمت کے بارے میں بھی یہ رہنا چاہیے. کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم نے تہمت لگا دیا، یار وہ غلط آدمی ہے، وہ فلاں یہ کرتا ہے فلاں، حالانکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. کہا یہ تہمت ہے. اس سے کسی آدمی کے بارے میں، کسی خصوصی طور پر مسلمانوں کے بارے میں زبان سے کوئی چیز بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی انسان کی عزت کے اوپر میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں تو اس کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، تو اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اس کی ہتک کر رہے ہیں آپ، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو پہلے سوچ لیجئے کہ اگر میں کسی کے بارے میں کچھ غلط کہا تو اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے ذلیل کرنے پر قادر. سمجھے؟ اسی چیز کو بیان فرمایا کہ یقیناً آنکھ کان دل سبھی کی باز پرس ہوگی. آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل سبھی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آنکھ کا استعمال کہاں کیا، زبان کا استعمال کہاں کیا. زبان سے غلط بات تو نہیں نکلا، آنکھ سے غلط تو نہیں دیکھا تھا، دلوں سے غلط چیز تو وہاں سے سوچ کر نہیں نکالا تھا. یہ ساری باتیں پھر آگے زمین میں اکڑ کرنا چلو. دیکھیے تکبر کون کرتا ہے؟ غلام کی آقا. غلام کو یہ تکبر زیبا، آپ تو غلام ہیں تو غلام ہی رہنا پڑے گا آپ کو. آقا کو تکبر زیبا دیتا ہے، غلام کو نہیں. ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا کے آقا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، اپنی بڑائی جتاوے. اس کے علاوہ یہ سارے انسان غلام ہیں. غلاموں کو کیا حق ملتا ہے جتانے کا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو یہ ہوں. اور اس بنیاد پر جب زمین پر چلتا ہے تو بہت اکڑ کر چلتا ہے. گویا انسان کی سیرت کو اس کے چال اور ڈھال سے بھی پتہ چلتا ہے انسان کیا ہے. اس کے چال سے پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کیسا ہے. یعنی اس کی پوری سیرت کو اس کے چال کے اوپر اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو کہہ رہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تکبر سے نہ چلو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم عاجز ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں. ہم کس بنیاد پر تکبر کریں؟ ہم اپنی پیدائش پر، ہم اپنے بیچ میں چلنے پر اور مرنے اور گلنے سرنے کو کریں تو ہمیں تکبر کبھی پیدا نہیں ہوگا.
عاجز بن کے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کی قدر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں نمایاں چیز حاصل کریں کہ میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا پروفیسر ہوں، میں تو بڑا انجینئر ہوں، میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں۔ یہ چیز اسلام نہیں سکھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے تو نہیں رہے، بیٹیاں سے یا آپ کے رشتہ دار جو اسلام کے اندر داخل اس سے زیادہ معزز کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی میں سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اگر زندگی گزارنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے زندگی گزاریے، کوئی مسئلہ ہی کھڑا کہیں نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں چلتے تھے، صحابہ کے بیچ میں یوں گھیرا بن کے بیٹھے رہتے تھے، آنے والا کبھی یہ پوچھتا کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب ہجرت کے سفر میں آ رہے تھے تو لوگ حضرت ابوبکر پر چادر تانے ہوئے تھے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہ میرے آقا یہ ہے، میں نہیں۔ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے جلے ہوتے تھے کہ راستے میں کوئی بوڑھی عورت بھی کھڑے کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، میرے شوہر کی فلاں شکایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ رہے۔ کبھی بچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پوچھ کر سوال کر لیتے تھے۔ کوئی نمایاں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہ سے نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ نمایاں مقام تو تھا، لیکن آپ لوگوں کے بیچ میں اس طرح سے رہتے تھے جس سے تکبر کا اظہار کبھی نہیں ہوا۔ فتح مکہ کے موقع سے جا رہے ہیں اور یوں گردن، اونٹ کی گردن سے اپنے آپ کو ملائے ہوئے، حالانکہ وہ تو موقع فتح کا تھا، صحابہ تلواریں لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز سنے تو کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی موقع، آپ پوری سیرت کو اٹھا لو، تکبر کبھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کبھی نہیں۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کبھی لکڑیاں اگر سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں کیا ہم کر لیتے ہیں؟ کہا نہیں، میرے حصے میں بھی کچھ کام دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حصے میں ایک کام لیتے، لکڑیاں چننے کا، کچھ بھی چننے کا۔ تو تکبر اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تکبر کرو گے، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تمہارے اس سے پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ۔ کہا کہ متکبرین کو چھوٹے چھوٹے شکل میں جو ہے میدان قیامت میں لائے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کو جھنڈا لگا جائے گا کہ دنیا میں متکبرین تھے، آج ان کو ذلت کے ساتھ جو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اس لیے اپنے زندگی میں اس چیز کو مت آنے دیجیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی، انکساری ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، وہ حکمت کی بات ہے تو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اوپر جتنی باتیں بیان کی گئی ہے کہ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنا اس چیز سے بچنے کے لیے ہمارے نفس سے ہمیں جہاد کرنا پڑے، ہمارے نفس سے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کرنے سے آپ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے بنیں گے، اللہ سے آپ قریب ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے، تو یہ ساری حکمت کی باتیں کہا ہے کہ جو تیرے رب نے تیرے اوپر وحی کی ہے۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ اوپر سے کچھ چیزوں کو بیان فرمایا، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہتر بنانا چاہتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی ہمیں صحیح رہنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی صحیح رہنا ہے۔ اجتماعی جو جس معاشرے میں ہم وہ اجتماعی ہے، وہ اجتماعی طور پر معاشرہ بھی نیک لوگوں کا ہو، صالح لوگوں کا ہو، ہر ایک کے دل ملے ہوئے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا، اور اس لیے بیان کیا، کہا کہ توحید کے بغیر ساری چیز بیکار ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ
وحدانیت میں کچھ شرک ہے، کوئی چیز ملی ہوئی ہے، ملاوٹ کیے ہوئے ہیں، تو کہا کہ وہ ساری نیکیاں بیکار جائے گی۔ تو اسی چیز کو کہا کہ توحید کے ساتھ میں ساری چیزیں بہتر ہوتی ہے، ساری قبولیت کا دار و مدار توحید کے بعد ہی ہے۔ اگر توحید نہیں ہے آپ کو، اللہ کی وحدانیت نہیں ہے آپ کے اندر، ساری نیکیاں کر لو، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، سمجھے؟ اس لیے کہا کہ شرک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرانے کا، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس صفات کے ساتھ دوسرے کو جو ہے شریک کرنے کا، اس کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں تو ساری، کیا دنیا میں غیر مسلم بہت سارے کام نہیں کرتے؟ بہت سارے فلاحی کام ایسے ایسے کرتے ہیں کہ مسلمان نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے فلاحی کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، توحید نہیں ہے، لیکن بہت سارے فلاحی کام وہ لوگ کرتے ہیں اور بڑا بڑا کام کر رہے ہیں۔ عیسائیت پوری مشنری ہے کہ جس کے اندر وہ فلاحی بڑا بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شرک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ شرک فی العبادہ، شرک فی العبادہ، شرک فی العلم، کہ عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے کا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز لمبی کر دیا کہ مجھے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا نمازی ہے، لوگوں کے سامنے روزے کی حالت بنا، میں تو روزے دار ہوں، نوافل پڑھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے خوب نفل پڑھ رہا ہے۔ اس لیے احادیث میں حکم ہے کہ نوافل آپ چھپ کر پڑھو، کوئی دیکھے نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی دیکھے گا تو شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، تو بہت نیک بن گیا، اور یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں میری تعریف ہو۔ اس لیے نوافل، اس لیے کہا کہ عرب اور عجم میں فرق کیا جانتے ہیں؟ عرب اور عجم میں فرق کیا ہے؟ عرب جو ہے فرائض کو سختی سے تھامتے ہیں، سنت کو بعد میں پڑھتے ہیں، اور عجم جو ہے نوافل پر خوب اہتمام کرتے ہیں، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عرب کو دیکھیں گے 5 منٹ رہے گا تو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ، عرب، عجم نہیں۔ عرب کو دیکھیں گے اگر وہ گاڑی میں بھی سفر کرا تو تلاوت شروع ہے اس کا، کیونکہ وہ قرآن تو سمجھتے ہی ہیں، وہ عربی ان کا بھاشا ہے۔ لیکن اجمیوں کو دیکھیں گے مسجد میں 15 منٹ 10 منٹ وہ بیٹھا ہے، یا سنت ہو گئے تو بھی بیٹھا ہے، قرآن لے کے نہیں بیٹھے گا وہ۔ بھلے ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن تلاوت بھی تو بیکار نہیں جائے گا، تلاوت آج کریں گے تو کل ترجمہ پڑھنے کا بھی شوق ہوگا، اس کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ جب وہ پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے یار میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، میرے رب نے اس میں کیا کہا، آپ کو پھر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ تو کہا کہ عرب اور عجم میں یہی فرق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں، اور توحید کے اعتبار سے بھی عرب بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ہاں شرک نہیں ہوتا ہے، شرک سے وہ بیزار ہیں، بہت بچتے ہیں وہ لوگ۔ اب گناہ، بہت سارے گناہ بھی ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن یہ کچھ چیزیں ان کی خصوصیت ہے جو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ملے فرض پر بالکل مکمل ہے، کہ ہمارے فرض نماز نہ جاوے، کبھی فرض روزے نہ جاوے، نوافل کے بارے میں پوچھ نہیں ہے ہمارے، لیکن فرائض کے بارے میں تو پوچھا جائے گا نا۔ آپ فرائض چھوڑ کے نفل پڑھ رہے ہو، فرائض چھوڑ کے دوسرے چیز کا اہتمام کر رہے ہو جس کی پوچھ نہیں ہے اللہ کے یہاں، ہاں چاہیے جائے کہ وہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ تقرب اللہ میں وہ بھی بہت یہ ہے، اور فرائض کی کمی جو ہے سنت اور نوافل سے پورا کیا جائے گا، پڑھنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ سخت رہو فرائض کے اوپر، اس کے بعد اس کا اہتمام آپ کریں تو بہتر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ یہ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صورت نازل کر دیا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد، کہ جب عربوں نے سوال کیا تھا مکہ والوں نے کہ تمہارا اللہ کس چیز کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تیرے اللہ کا حسب و نسب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کر دیا کہ میرا تعارف یہ ہے، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ اوپر نسل ہے نہ نیچے نسل ہے، میرے جوڑ کا میرے برابر کوئی نہیں۔ تو عرب یہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹوں یہ کہتے تھے، اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے، اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی
کہ بیٹوں کو پسند کریں کہ بیٹا تو معاشی طور پر کما کر دے گا، بیٹیاں تو کما کے نہیں دے گی. لیکن اسلام نے کتنا بڑا یہ کیا، کہا بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. تمہارے گھر میں رحمت آئی تو اللہ کی رحمت بھی برسے گی. نعمت پر شکر کرو گے تو رحمت آئے گی، اگر شکر نہیں کرو گے تو رحمت نہیں آئے گی. اور اگر اس سوچ سے کوئی آدمی چلتا ہے مسلمان، تو وہ بیٹا اس کے لیے وبال جان اللہ بنا دیتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ بیٹی اگر کچھ بازار سے پھل وغیرہ لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو، وہ ہمارے گھر میں کچھ دنوں کے لیے ہے، پھر پرائے گھر چلی جائے گی. اور کہا اس کے ساتھ، تاکہ اس کو لڑکی پن کا یا جو عورتوں کے حقوق سماجک طور پر یہ ہو رہے یہ احساس نہ ہو، بلکہ کہ بیٹی ہونا بھی فخر کی بات ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ عرب والے جو ہے فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے. حالانکہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ جوانوں سے نکالتے، بالکل جھوٹی بات ہے، یعنی بے توہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تم جھوٹ باندھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.